رمضان میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں۔ سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں جب صبح صادق نہ ہو، جتنے ہو سکے تہجد کے نوافل پڑھ لیا کریں۔ اس طرح پورے رمضان میں تہجد نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر عادت پڑ جائے تو بعد میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم رمضان المبارک میں تو تہجد کا اہتمام کر ہی لیں۔ صبح صادق سے پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بہت سہانا وقت ہے۔ اس وقت بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے اور دعا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نہ شور، نہ کسی طرح کی آوازیں، نہ بچوں کا لڑائی جھگڑا۔ یہ صرف اللہ سے لو لگانے کا وقت ہوتا ہے۔ کم سے کم 4 یا 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں نہ ہوں تو 2 ہی رکعتیں صحیح۔ جیسے 2 یا 4 رکعتیں نفل کی پڑھی جاتی ہیں، تہجد میں بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے جس قدر آسانی ہو تہجد کے وقت پڑھ لیا کریں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، اگرچہ تھوڑی ہی ہو۔ نیز فرمایا کہ تہجد کو اپنے ذمے کر لو، اس لیے کہ یہ عادت نیکوں کی ہے جو تم سے پہلے تھے، اور نزدیکی کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے، اور مٹاتی ہے گناہوں کو، اور ہٹانے والی ہے مرض کو جسم سے۔ تہجد کے اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور سب نفل نمازوں میں عورتوں کو بھی مردوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ جو لوگ رات کی عبادت کے باعث بستروں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نماز تہجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ بزرگان دین نے اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال گزرا؟ فرمایا علم و عمل اور ارشادات سب اڑتے نظر آئے۔ وہ جو 2 نفل میں رات کو اٹھ کر پڑھا کرتا تھا میری مغفرت کا باعث ہوئے، اس لیے کہ رات کا اٹھنا خالص اللہ کے لیے ہے جسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ میں رات کو قیام نہیں کر سکتا، اس کا علاج بتائیے۔ فرمایا دن کو اللہ کی نافرمانی نہ کر اور گناہ گاری میں مبتلا نہ ہو، وہ تجھے رات کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے گا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ رات کا قیام بڑے شرف کی چیز ہے، لیکن اللہ کے نافرمانوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔